بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انڈین میوزک انڈسٹری کو ایک نیا رخ دینے والا دلیپ کمار، جس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے خاندانی مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرے گا، اور اس فیصلے کے پیچھے بہت سارے محرکات تھے، جن میں سے ایک تو ان کے والد کی اچانک موت تھی، جس کے بعد ان کی ماں کے لیے 4 بچوں کو پالنا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ ایک روحانی ذہن رکھنے والی خاتون تھیں اور ایک صوفی بزرگ پیر کرم اللہ شاہ قادری سے کافی عقیدت رکھتی تھیں۔ ان سب چیزوں نے دلیپ کمار کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اور وہ اپنے موجودہ پہچان اور نام سے بیزار ہو چکے تھے، اور آج اسی شخص کو دنیا اللہ رکھا رحمان یعنی AR رحمان کے نام سے جانتی ہے، جو کہ انڈیا کے بہت بڑے میوزیشین ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خود AR رحمان کی زندگی پر لکھے جانے والی کتاب AR رحمان دی اسپرٹ آف میوزک بائی نسرین منی کبیر سے خود AR رحمان کی زبانی ان کے اسلام قبول کرنے کی وجوہات کے متعلق بات کریں گے۔ جب AR رحمان سے یہ پوچھا گیا کہ تصوف نے آپ کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا ہے، تو AR رحمان نے یہ بتایا کہ تصوف نے مجھے یہ سکھایا کہ جس طرح بارش اور سورج لوگوں میں فرق نہیں کرتے، بالکل اسی طرح عام انسانوں کو بھی فرق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھے لوگ ہر کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا روحانیت پر یقین رکھنا مشکلات میں آپ کے لیے سود مند ہوتا ہے یا نہیں، تو AR رحمان نے یہ بتایا کہ بالکل ہوتا ہے۔ میری والدہ ایک ہندو تھیں اور اس وقت بھی روحانیت پر یقین رکھتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ہندو مذہب سے متعلق تصاویر تھیں، اور اسی طرح حضرت مریم کی تصویر بھی تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا تھا، اور ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی تصاویر بھی موجود تھیں۔ پھر جب 1986 میں والد صاحب کی موت کے 10 سال بعد ہم دوبارہ پیر قادری صاحب سے ملے، تو وہ کچھ بیمار تھے۔ میری والدہ نے ان کی تیمارداری کی، کیونکہ وہ میری والدہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے ہمارا پیر صاحب کے ساتھ بہت بڑا مضبوط رشتہ تھا۔ پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا پیر صاحب نے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی نہیں، انہوں نے مجھے بالکل مجبور نہیں کیا، بلکہ آپ کسی کو بھی زبردستی اسلام کی طرف نہیں لا سکتے جب تک کہ دل اس حقیقت کو قبول نہ کرے۔ اور پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ آپ کا مذہب تبدیل کرنا آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ تو AR رحمان نے یہ بتایا کہ میری ساری فیملی کام کرتی ہے، اس لیے ہم کسی پر انحصار نہیں کرتے، کیونکہ ہم موسیقار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے یہ سمجھ آ چکی تھی ہم سب انسان ایک جیسے ہیں، اور میرا پروردگار ایک ہے، چاہے آپ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، غلام ہوں یا آقا، اسلام آپ کو دوسروں پر کوئی برتری نہیں دیتا، اور یہی چیز میرے لیے بہت اہم تھی۔ اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا نام AR رحمان کس نے رکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنا ہندو والا نام یعنی دلیپ کمار پسند نہیں تھا، اور اس میں اس عظیم فنکار دلیپ کمار کی توہین کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ نام میری اندرونی کیفیت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ میری والدہ مجھے ایک ہندو نجومی کے پاس لے گئیں، کیونکہ والدہ میری بہن کی شادی کے متعلق بہت زیادہ پریشان تھیں، اور اسی مقصد کے لیے نجومی کے پاس گئی تھیں۔ نجومی نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ یہ لڑکا بہت دلچسپ ہے، اور پھر اسی ہندو نجومی نے میرے لیے کچھ نام تجویز کیے، جیسے کہ عبد الرحمان یا عبد الرحیم، لیکن مجھے رحمان نام بہت پسند آیا۔ اور پھر میری ماں نے کہا کہ رحمان کے شروع میں یہ بھی لکھ لوں کہ اللہ رکھا یعنی جس کی اللہ حفاظت کرے، اور اس طرح میرا نام AR رحمان مشہور ہو گیا۔ دوستو، آپ کو AR رحمان کے متعلق یہ معلومات جان کر کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔